خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تبارك وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا اور ایمان والے کے حیثیت ہونے کے ناطے بہت سارے احکام ہمارے اوپر اللہ نے دیے۔ یہ دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے، یہ دارالعمل عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے بعد دوسری زندگی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں وہ دارالجزا کی جگہ ہے، اور یہ بعث بعد الموت ایسا عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ والبعث بعد الموت، جب تک ایمان والے کے دل کے اندر یہ استحضار نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ایک محدود وقت کے لیے آئے ہیں، وہ وقت پورا ہوگا، اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے۔ اور ہمارے جسم سے جو ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ اصلی ایک ڈھانچہ ہے۔ اصل چیز تو انسان کے اندر علماء فرماتے روح ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پورا جسم کا ڈھانچہ پڑا ہوا رہتا ہے، کچھ کام نہیں دیتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ روح کے 4 مقامات ہیں۔ ایک عالم ارواح، یعنی ہم اس دنیا کے اندر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے روح اللہ نے ہمارے نام کا لکھ کے رکھ دیا تھا۔ اور جب اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے جس انسان کو، تو فرشتے 4 مہینے کے بعد پوچھتے کہ یا اللہ اب اس بچے کے جسم کے اندر روح ڈال دے، تو اللہ کہتے ڈال دو۔ اب اس دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے۔ پھر ایک عالم قبر جس کو کہتے ہیں، عالم برزخ، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اس کے روح کو برزخ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک عالم محشر، یعنی 4 مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے۔ یعنی عالم محشر کے اندر سارے انسان جب دوبارہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر روح ڈال کر کے پیدا کریں گے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ ہم جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، بغیر کپڑا کے، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اسی طرح جب اللہ اس دنیا کو ختم کرے گا اور قیامت کا منظر آئے گا، دوبارہ انسان کو اٹھائیں گے تو اسی طرح وہ قبر سے دوبارہ نکلیں گے اور حشر کے میدان کے اندر اللہ اس کو دوبارہ جمع کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت ایک اصل حقیقت ہے۔ آدمی چاہے دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب پیدا کر لے، لیکن اللہ جب موت دینے کے اوپر آئے تو وہ سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کو بچانا چاہے ان کے سامنے موت کے اسباب موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اسباق ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک بچہ اپنے ماں سے کہہ رہا، بچہ عقل مند تھا، کہ امی جان ہمارے دادا کہاں چلے گئے؟ وہ امی کہنے لگی وہ تو مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر وہ بچہ کہنے لگا امی جان دادی کہاں گئی ہے؟ امی جان کہنے لگی وہ بھی مر گیا۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ نانا کہاں گیا؟ وہ بھی مر گیا۔ نانی کہاں گئی؟ وہ بھی مر گیا۔ اور صحیح بول رہی تھی وہ۔ تو بچہ اگر عقل مند تھا وہ کہنے لگا کہ جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو وہی سوال بار بار کہہ رہی میری اماں، وہ تو مر گیا مر گیا مر گیا۔ کیا اس مکان کے اندر موت زیادہ واقع ہوتی؟ اس سے وہ لڑکا وہاں سے بھاگ کے نکل گیا۔ اب جب راستے میں وہ لڑکا جا رہا تھا تو راستے کے اندر کچھ بچے مٹی کے ذریعے سے وہ کھیل رہا تھا، تو کتراتے ہوئے لڑکا بھاگا سائڈ سے۔ تو اس میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ بھائی ابھی تو یہ بھاگ رہے ہو تم مٹی کے ڈر سے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم قبر میں چلے جاؤ گے اور منو من مٹی تمہارے جسم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت تم کہاں بھاگو گے؟ پھر وہ لڑکا کہنے لگا کہ جس لفظ کو سن کر ہم گھر سے بھاگے تھے راستے میں وہی بات بول رہا ہوں، موت کے بارے میں سن رہا ہوں۔ پھر وہاں سے آگے نکلا ہوا۔ آگے نکلنے کے بعد جب جنگل کے اندر پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد ایک ہاتھی اس کا پیچھا کیا اس لڑکے کا۔ اب تو ڈر کے مارے اور زیادہ ڈرنے لگا۔ اب وہ لڑکا دوڑ رہا ہے، ہاتھی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک اس لڑکے کی نظر اس جنگل کے اندر ایک مکان کے اوپر پڑ گئی، جو بل پر بالکل مکان بوسیدہ تھا، لیکن ایک چھوٹا سا دروازہ تھا کہ وہ لڑکا اس کے اندر چلا جائے۔ خیر وہ لڑکے کی جب نظر پڑی تو اس مکان کے اندر جیسے وہ لڑکا داخل ہوا تو ایک طرف سانپ ہے اور ایک طرف بچھو ہے۔ سانپ ڈسنے کے لیے تیار اور بچھو بھی ڈسنے کے لیے تیار۔ اب وہ لڑکا اور ڈر گیا کہ اب کیا کرے، لیکن اس کے زبان سے ایک الفاظ نکلا کہ یا اللہ اب تیرے سوا کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ ہی چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو، آپ اس دنیا میں رکھنا چاہو تو رکھو، ورنہ میری موت تو سامنے آنکھوں کے سامنے ہے۔ جیسے ہی الفاظ اس نے اپنے زبان سے نکالے کہ اللہ آپ ہی میری مدد کرنے والے ہیں، فوراً سانپ کو اللہ نے حکم دیا۔ سانپ بھی اللہ کے حکم سے ڈسنے کا محتاج ہے، جب تک اللہ حکم نہ دے نہیں ڈس سکتا ہوں۔ اس لڑکے کو وہ تو سجدے میں چلا گیا وہ لڑکا، اور سامنے دروازے کے اوپر ہاتھی بھی کھڑا، ایک طرف سانپ ایک طرف بچھو، چاروں طرف سے موت ہی موت۔ تو فوراً اس سانپ نے اپنا راستہ نکالا اور اس کمرے سے وہ نکلا۔ نکلنے کے بعد بچھو نے بھی اپنا راستہ لیا، اور لینے کے بعد جو دروازے کے سامنے وہ ہاتھی کھڑا تھا تو فوراً اس بچھو نے اس ہاتھی کو ایک ڈنک مارا۔ ڈنک مارنے کے بعد فوراً اسی کے سامنے دروازے کے سامنے وہ مر گیا وہ ہاتھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک واقعہ تراشی ایک کتاب ہے، محتقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ رب العالمین کے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ اچانک دیکھا کہ ایک بچھو ساحل کے کنارے سے نکلا اور راستہ لیا، اور اللہ کا یہ بھی کرنا تھا، فوراً پانی سے کچھوا نکلا اور نکلنے کے بعد وہ بچھو اس کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب یہ تو اللہ کے ولی تھے، فوراً اس نے راستہ لیا اور اپنے کپڑے کے دامن کو سمیٹا اور وہ پیچھا کیا کہ کہاں جا رہا ہے۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ بچھو جس کچھوے کے اوپر وہ بیٹھا تھا فوراً پانی کے اوپر سے وہ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد ساحل کے کنارے وہ کچھوا موجود اور اس بچھو نے راستہ لیا۔ کچھ دیر جانے کے بعد دیکھا کہ بالکل ایک درخت کے نیچے ایک شرابی شراب پی کر کے بالکل تیار ہے، اور بالکل اس کو کچھ خبر ہی نہیں، بالکل درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کے اوپر عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا بالکل ایک سانپ اس شرابی کو ڈسنے کے لیے تیار ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ نے اس بچھو کو اس آدمی کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ تو جیسے اس بچھو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس آدمی کو ذرہ برابر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، فوراً اس بچھو نے سانپ کے سر کے اوپر ایک ڈنک مارا۔
جیسے اس بچھو نے سانپ کے سر کے اوپر ڈنک مارا، امام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فوراً وہ سانپ وہیں پر مر گیا، اور پھر اپنا راستہ بچھو نے لیا، اور لینے کے بعد پھر وہ کچھوا کے اوپر بیٹھ کر کے اپنا جہاں جانا تھا وہ چلا گیا۔ تو فوراً حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھ سے جو واقعہ دیکھا فوراً اس شرابی کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا کہ تم تو شراب پی کر کے مست ہو، اللہ نے تمہاری کیسی حفاظت کی ہے ذرا سا دیکھ لو، سامنے بھی سانپ پڑا ہوا ہے۔ خیر اس نے شراب پینے سے توبہ کی اور سچی پکی توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اچھا انسان بن گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی حفاظت اللہ کرنا چاہے، چاہے موت کے اسباب موجود ہو، لیکن اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے موت کا استحضار کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے ہاں گئے ملنے کے لیے، تو دوست اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ جلدی میرا اچھا کپڑا تیار کرو، میرا عمدہ تلوار تیار کرو، عمدہ گھوڑا تیار کرو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو اپنے ساتھی سے کہنے لگے کیا بات ہے، کہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہو اچھا کپڑا تیار کرو، اچھا عمدہ گھوڑا تیار کرو، کہاں جانے کا ہے؟ تو کہہ رہے کہ بادشاہ مجھ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، اس لیے میں وہ جانے کے لیے تیاری میں مشغول ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو دنیا میں رہتے تھے، لیکن آخرت کا دل میں سے خوف تھا۔ کہے نادان دوست، دنیا میں تو جا رہا ہے، ایک بادشاہ کے سامنے جا رہا ہے، تو اتنا تو انتظام کر رہا ہے، اچھا کپڑا چاہیے، اچھا تلوار چاہیے، اچھا گھوڑا چاہیے، یہ سارے انتظام کر رہے ہو، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جب تم جاؤ تو اس کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ تو جیسے یہ الفاظ کہے تو فوراً وہ توبہ کی، پھر اللہ کی طرف اس کا استحضار ہوا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت کے سلسلے بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مطلب کہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر اس کو بلاتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف، موت کا استحضار ہے، کیسے پتہ چلے؟ ورنہ ہر انسان تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ سے شرم کیجیے۔ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو ملے گی۔ اللہ سے شرم کیجیے کتاب ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں آخرت کا خوف ہے، استحضار ہے، اس کے کچھ چند علامات لکھے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میں سے ایک علامات تو یہ علماء فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ سب سے پہلے تصویف التوبہ، یعنی توبہ کے اندر جلدی کرنا۔ ذرا سا بھی گناہ ہوتا ہے فوراً اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، جب تک وہ صلاۃ التوبہ نہ پڑھ لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے، تب تک اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو سمجھ لو یہ علامت پائی جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں موت کا استحضار ہے۔ نمبر 2 کے اوپر لکھتے ہو ترک الرضا بالکفا، یعنی جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس پر وہ قناعت کر رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو جس حالت میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اسی کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نشاط العین، یعنی جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے بعد اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا، اور یہ خوشی کا پیدا ہونا اور دل مطمئن ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 3 علامات، اور کہ جس کے دل میں موت کا استحضار نہیں، اس کے بھی 3 علامات بتائے۔ ایک علامات تو یہ کہ عبادت میں کاہلی سستی وہ کرتا ہے، التکاسل فی العبادہ، یعنی کبھی من میں آیا نماز پڑھا، کبھی من میں آیا تو روزہ رکھ لیا، کبھی من میں آیا تو نیک کام کر لیا، ورنہ اپنی منمانی زندگی۔ ان کے دل میں موت کا استحضار ہی نہیں ہے، یعنی عبادت کے اندر کاہلی اور سستی۔ دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا کہ اللہ نے جس حال کے اوپر اس کو رکھا ہے وہ ناشکری کے کلمات ہر وقت کہتے ہیں،
میرے اوپر تو حالات آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے حالات کے اوپر، یعنی اللہ کی ناشکری۔ اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کے بعد اس کو مزہ نہیں آتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر جو ایک قسم کی خوشی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس انسان کے دل کے اندر موت کا استحضار نہیں ہے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے والی چیز لذتوں کو توڑ دینا، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت تو اٹل حقیقت، ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن جانا۔ آج ہی صبح میں حافظ صاحب فجر کی نماز کے بعد غالباً 7:45 بجے عبدالرشید جو حافظ صاحب کی بھابھی بھی ہے، اس سے بات بھی ہوئی کہ ہم لوگ 10 بجے ہاسپٹل جائیں گے، اللہ کا کرنا تھا اپنے پاس بلا لیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جس کی موت جمعہ کے دن واقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ موت تو ہے ہی ہے، کوئی انسان ہاسپٹل میں مر رہا ہے، کوئی اٹیک میں مر رہا ہے، کوئی اچانک مر رہا ہے، موت تو آنا ہی ہے، اللہ جس کے مقدر میں لکھ لیا ہے جی۔ لیکن جس کو انسان کو اللہ جمعہ کے دن موت دیتے ہیں، ان کے لیے خوش بختی کی علامت اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے کریں گے۔ سید الانام یعنی دنوں کا یہ سردار ہے۔ سوموار کے دن بھی موت کا آنا، اگر ایک انسان سوموار کے دن کی موت کی تمنا کرتا ہے سنت پر، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو اپنے بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ کہا کہ پیر کا دن ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میں آپ کا شکر احسان مانتا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میرے محبوب جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے پیر کے دن گئے تھے، میری موت بھی پیر کے دن واقع ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے پیر کے دن گئے۔ تو موت کو میرے بھائی اور دوستو اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کے سلسلے میں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس وقت کی انسان کی موت واقع ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے شوہر عبدالعزیز بھائی، ان کا بھی جمعہ ہی کا دن موت واقع ہوا، اور غالباً وہی 9 یا 10 کے بیچ میں۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ حافظ صاحب سفر میں جا رہے تھے، ایئرپورٹ بھی پہنچ گئے اور خبر پہنچا، فوراً واپس آئے، اور جمعہ کا دن تھا 9 یا 10 کے بیچ میں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا ہے، جب جس کو اللہ بلانا چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ اپنے پاس بلانا، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کراتا ہے۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اس کی تیاری میرے بھائی اور دوستوں کر لے۔ اصل حقیقت یہی ہے، انسان اس دنیا میں رہ کر کے ان کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، لیکن حالات کو صبر کے اوپر کر لے، پریشانیاں آئے، مصیبتیں کر لے، سب صبر کر کے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کے فیصلے کریں گے۔ اور یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم سے بڑے آج اس دنیا سے چلے گئے، ہمارا بھی وقت ہوگا اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ جس کے طفیل میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں زمین و آسمان، چاند، سورج، ساری چیزوں کو بنایا، اپنے وقت پر اللہ نے اپنے پاس اس کو بلایا اور چلے گئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے موت کا استحضار کرو۔ اس میں کیا ہے، صرف ہم قبلے کی طرف تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ ہماری موت واقع ہو گئی۔ آج ہم اپنے زبان سے، آنکھ سے حرکت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میری موت واقع ہو گئی، ہم کپڑا پہننے کے محتاج ہو گئے اور غسل دینے کے لیے پانی تیار کیا جا رہا ہے، اس پانی کے ذریعے سے ہم کو غسل دیا جائے گا، پھر ہمارے رشتہ دار اور اعلیٰ اولاد ماں والے ہم کو اٹھا کر کے قبرستان لے جائیں گے، اور قبرستان لے جانے کے بعد ہم کو وہاں دفن کر دے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان جاتا ہے تو 3 چیز اس کے ساتھ جاتا ہے، ایک مال، روپیہ پیسہ، ایک آل و اولاد، تیسرا عمل۔ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں رہ جاتا ہے، ایک تو روپیہ پیسہ، آدمی کروڑوں روپیے کی کیوں مالک نہ ہو جائے، کروڑوں روپیے کی کیوں نہ مالک ہو جائے، لیکن موت کے جھٹکے نے سارے روپیے پیسے کو اسی دنیا کے اندر رکھ کر کے وہ چلا گیا۔
یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں کروڑ روپیہ وہ قبر میں لے جائے گا، نہیں، اس دنیا میں تھا، اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے دیا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم مال کے حقیقی وارث نہیں ہیں کہ جہاں چاہو جس طرح چاہو استعمال کر لو، نہیں، مال کے بھی شرائط بتائے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اعلیٰ اولاد کے پاس وہ مال چلا جائے گا، ہمارے اعلیٰ اولاد جب جائیں گے تو ان کے بعد کے پاس مال پہنچے گا، یعنی ہم حقیقی طور پر مال کے وارث نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے ہم بس ہیں جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں اس دن۔ اور اولاد کہ اگر نیک اولاد ہے تو نور علی نور ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وہ کفن دفن کا مسئلہ ہوگا، غسل دے کر کے قبرستان جائیں گے، جنازے کی نماز پڑھ کر کے اپنے ابا کو قبر میں اتار دیں گے اور مٹی دے کر کے واپس چلے آئیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے تھوڑا بخش دیں گے، اس سے آگے نہیں۔ اب تیسرا جو اہم چیز ہے اعمال، وہی ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا ہے۔ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں اسی اعمال کو اللہ تعالیٰ شکل و صورت میں قبر کے اندر کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے، یہی تبارک الذی قبر میں اس کے لیے سفارش کا ذریعہ بنا، عمل کی اس کو صورت دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، موت کا آنا تو اصل حقیقت ہے، جب جہاں جس وقت اللہ چاہیں اس کو، اور فرشتے بھی اپنا منمانی نہیں کرتا ہے، ملک الموت جہاں جس کا چاہو قبض کر لیا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اب ملک الموت فرشتے انسانی شکل و صورت میں گئے، اللہ نے فرشتے کو اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ اپنے شکل و صورت کو بدلتے رہتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ غزوہ بدر میں جب آئے تھے فرشتے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے تھے، لوط علیہ السلام کے قوم کو جب عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے لڑکے کے شکل میں گئے تھے، قرآن میں تفسیر میں ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کو بدلتے رہتے ہیں۔ اصل میں اللہ نے کہا تھا کہ اس نوجوان کو فلاں جگہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اب وہ وقت قریب تھا اور وہ نوجوان وہاں تھا نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں وہ نوجوان موجود تھا، اب وہ ملک الموت انسانی شکل و صورت میں جا کر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد بار بار اس نوجوان کو دیکھنے لگا۔ اب جب ایک مجلس ہو اور آدمی آنکھ گھر گھر کے بڑی بڑی آنکھوں سے ایک ہی آدمی کو دیکھے تو سامنے والا بھی سمجھے گا کہ مجھے کو بار بار کیوں دیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فوراً اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے اس نوجوان سے، مجھ کو فوراً اپنی جگہ پر یہاں سے بھیج دو۔ تو فوراً حکم دیا ہوا کو، اور ہوا کے ذریعے سے اپنے مقام کے اوپر پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے مقام کے اوپر پہنچا فوراً ملک الموت نے اس کے روح کو قبض کر لیا۔ پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو روح کو قبض کرنا تھا یہی کر لیتے، آپ کیوں ان کے ساتھ اتنا ڈرانا سا معاملہ کر رہے تھے؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور میری مرضی نہیں چلتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے روزانہ میرے پاس ایک پرچہ آتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں نوجوان کا فلاں وقت میں فلاں گھڑی کے اندر اس کے روح کو قبض کرنا ہے۔ اصل میں یہ نوجوان کا فلاں وقت میں روح قبض کرنا تھا، اور یہ نماز دوسری جگہ تھا، اس لیے فکر ہو رہی تھی کیسے نوجوان وہاں پہنچے تاکہ میں روح کو قبض کر لوں۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت تو اصل حقیقت ہے، اٹل ہے، لیکن خوش بخت انسان وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کو سوار کر کے چلا جائے۔ ایک کتاب ہے حکیم اختر کی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں تو ہمارا خاتمہ بالخیر پر کیسے موت آئے اس کے کچھ علامات لکھے ہیں۔ تو اس میں سے ایک علامت یہ لکھا کہ آدمی ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لے۔ ایک نسخہ یہ بتایا، اور دوسرا نسخہ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آدمی کثرت سے پڑھتا رہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے
یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث آدمی فجر کی سنت کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 40 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں سے ڈر خوف کو نکال دیتے ہیں اور حالات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن رکھتے ہیں. تو یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور تیسری علامت حضرت نے یہ فرمایا کہ مسواک کی پابندی. مسواک کی پابندی کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کے حق میں خیر کے فیصلے کرتے ہیں. اور چوتھا علامت یہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے، اچھا مکان ہے، اچھا گاڑی ہے، اچھی بیوی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں. اچھی صحت اللہ دی، اللہ کا شکر ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت کے وجہ سے اللہ اس کے موت کے وقت خیر کا معاملہ کرتے ہیں. اور پانچواں علامت یہ بتلایا کہ بد نظری سے حفاظت، اپنے آنکھوں کی حفاظت. آدمی عمل بہت کر لیتا ہے لیکن جب اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو علم کا نور، عمل کا نور اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. اور ساتویں علامت یہ بتلایا کہ اہل اللہ والوں کے مجلس میں کثرت، اللہ والوں سے محبت اور اہل اللہ کے نیک لوگوں کے مجلسوں میں کثرت سے جانا اور اس سے دعائیں لینا اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنا. یعنی یہ 7 علامات بتائے، اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کے حق میں خیر کے فیصلے فرمے. ایک آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کثرت سے پڑھے. اسی طرح مسواک کی پابندی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی طرح یہ اللہ والوں کی مجلس کی حاضری اور اپنے نظروں کی حفاظت. یہ چند ایسے اعمال ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بالخیر پر خاتمہ کے فیصلے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.